السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ جاپان کے بڑے بوڑھے ایک بہت پرانی کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں زمین سے بہت دور آسمان پر ایک محل تھا۔ اس محل میں کپڑا بننے والی ایک لڑکی بھی رہتی تھی۔ وہ بادشاہ کے خاندان کے لیے نہایت باریک، ملائم اور خوبصورت کپڑا بنتی تھی۔ ایک روز محل کے نگران نے دیکھا کہ کپڑا بننے والی لڑکی کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ اس نے اس لڑکی سے کہا، تم نے بہت محنت کی ہے، اس لیے تھک گئی ہو، کل تم چھٹی کر لو اور سارا دن کھیلو، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ لڑکی یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے پہلی بار چھٹی مل رہی تھی۔ اگلے روز اس نے اچھے سے کپڑے پہنے اور دوڑتی ہوئی اس دریا کے کنارے جا پہنچی جو کہکشاں کہلاتا ہے اور آسمان کے بیچوں بیچ بہتا ہے۔ اس زمانے میں ستاروں کا یہ دریا بہت زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر لڑکی نے دیکھا کہ کہکشاں کے عین درمیان میں ایک خوبصورت لڑکا اپنی گایوں کو نہلا رہا ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر وہ اس کے پاس چلا آیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں شاہی محل میں کپڑا بننے کا کام کرتی ہوں۔ لڑکے نے کہا، اور میں بادشاہ کی گایوں کا چرواہا ہوں، کہکشاں کے اس پار رہتا ہوں، آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں، وہاں ہم دونوں مل کر کھیلیں گے۔ چرواہا نے لڑکی کو اپنی گائے پر بٹھا لیا اور اسے دریا کے پار اپنے گھر لے گیا۔ وہاں وہ دونوں کھیلتے رہے۔ لڑکی کو کھیل اتنا اچھا لگا کہ اسے یہ خیال ہی نہ رہا کہ اسے واپس گھر بھی جانا ہے۔ جب لڑکی بہت دیر تک واپس نہ آئی تو محل کے نگران پریشان ہو گئی۔ اس نے ایک پرندے کو لڑکی کی تلاش میں بھیجا۔ پرندہ لڑکی کو تلاش کرتا کرتا چرواہا کے گھر جا پہنچا۔ پرندے نے لڑکی کو واپس چلنے کو کہا، لیکن وہ کھیل میں اتنی مگن تھی کہ اس نے پرندے کی بات سنی ہی نہیں۔ پرندہ واپس آ گیا۔ آخر محل کی نگران خود چرواہا کے گھر گئی اور لڑکی کو واپس لائی۔ محل کی نگران لڑکی پر بہت ناراض ہوئی اور بولی، تم بہت لاپرواہ لڑکی ہو، دیکھو تو صحیح ابھی کتنا کام پڑا ہے، اب تمہیں کوئی چھٹی نہیں ملے گی، تمہیں ہر وقت محل میں رہنا ہوگا اور لگاتار کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد محل کی نگران نے کہکشاں کے دریا میں بہت سارا پانی ڈال دیا تاکہ لڑکی چرواہا سے ملنے نہ جا سکے۔ اب دریا اتنا چوڑا ہو گیا تھا کہ اسے پار کرنا ناممکن ہو گیا۔ دریا کے ایک کنارے پر کپڑا بننے والی لڑکی تھی اور دوسرے کنارے پر چرواہا، اور وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ لڑکی محل میں کپڑا بننے کی مشین کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن اب وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ چرواہا سے ملے اور اس سے کھیلے، اس سے کام نہیں ہو سکا۔ آخر ایک روز محل کے نگران نے لڑکی سے کہا، پیاری لڑکی، یوں کام نہیں چلے گا، مجھے محل کے لیے بہت سارے کپڑے کی ضرورت ہے۔ اگر تم محنت سے کام کرو اور بہت سا کپڑا جلدی ہی تیار کر دو تو میں تمہیں سال میں ایک چھٹی کرنے کی اجازت دے دوں گی، پھر تم چرواہا کے پاس جا کر کھیل سکتی ہو۔ لڑکی یہ سن کر اس قدر خوش ہوئی کہ اسی وقت کام کرنے بیٹھ گئی۔ تب سے وہ برابر اپنا کام کر رہی ہے۔ سال میں ایک بار 7ویں مہینے کی 7ویں رات کو محل کی نگران لڑکی کو چھٹی دے دیتی ہے۔ وہ بہت سے پرندوں کو بھی کہکشاں کے دریا پر بھیج دیتی ہے۔ یہ پرندے اپنے پروں سے دریا پر ایک پل بنا دیتے ہیں اور لڑکی اس پل پر سے گزر کر دریا پار کرتی ہے۔ کپڑا بننے والی لڑکی دریا پار کر کے چرواہا کے پاس چلی جاتی ہے جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دن ایک رات مزے سے کھیلتے رہتے ہیں۔ جاپان میں بچے اسی وجہ سے ہر سال 7ویں مہینے کے 7ویں دن چھٹی کرتے ہیں۔ یہ ان کا تہوار ہوتا ہے۔ اس روز وہ بانس کی شاخوں کو رنگ برنگ کے کاغذوں سے سجاتے ہیں اور انہیں آسمان کی طرف لہراتے ہیں۔ اس طرح وہ محل کی نگران کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہیں جو اس نے کپڑا بننے والی لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔